الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے یہ ناچیز ایک مرتبہ پھر دین اسلام کا پیغام حق بیان کرنے کی عادت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی اور اس کو صحیح طور پر سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے متعلق کلام کیا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی علالت کے بارے میں بیان کیا تھا اور آپ کے وصال کے بارے میں مختصر طور پر بیان کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعہ ہمارا حدیث قرطاس کے موضوع پر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا تھا اس مسئلے پر، تو پھر ہم نے عرض کی تھی کہ ہم جمعہ میں باقاعدہ طور پر اس کو بیان کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر درمیان میں کئی اور موضوعات پر ہم کلام کرتے رہے اور کچھ مصروفیات بھی تھیں، جس کی وجہ سے ہم اس وقت یہ وعدہ پورا نہ کر سکے۔ تو آج ہم بحمداللہ تعالیٰ اس وعدے کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی توفیق سے کلام کر رہے ہیں۔ حدیث قرطاس ایک مشہور حدیث ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حدیث قرطاس کا، یہ ایک بالکل سیدھا اور صاف واقعہ ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض صحابہ کا مرض ہے، جن کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بغض کی بیماری ہے، وہ لوگ جب اس واقعے کو لیتے ہیں تو اسے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں اور اس میں تعریفات کر کے جھوٹی جھوٹی باتیں ملا کر وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان کیا جائے۔ ان کی ذات پاک پر اعتراض کرنا ان کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ یہ لوگ بدترین اور گمراہ ترین لوگ ہیں، بد کردار ہیں اور بہت ہی برے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے، کیونکہ جس کے دل میں کسی ادنا صحابی کا بھی بغض ہو، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ ہاں، بعض معاشرتی مجبوریوں کی بنا پر پھر شریعت ہمیں اجازت دے تب تو ہم کچھ نہ کچھ معاملہ رکھیں گے، ورنہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ ہم ان کی تحریریں پڑھیں گے، نہ ہم ان کی تقریریں سنیں گے، اور نہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، اور نہ ان سے ان مسائل پر گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی برے ہیں، ان کی زبانیں بھی بری ہیں، ان کی باتیں بھی بری ہیں۔ تو اب میں
جب حدیث کرتاس کو مکمل طور پر بیان کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ کیا، وہ کیا کہتے تھے اور یہ واقعہ کیا نکلا۔ تو بالکل موڑ توڑ کر وہ بات کو بیان کرنے کے عادی ہیں، اور صرف یہ ایک مسئلہ نہیں بلکہ ہر مسئلے پر وہ تحریف سے کام لیتے ہیں اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کی گھٹی میں شامل ہیں، ان کو ورثے میں ملی ہیں، اور بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کو ورثے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ادب، احترام اور آپ سے منسوب ہر چیز کا ادب احترام ملا ہے۔ ورثے میں ہم نے یہ چیز وراثت میں پائی ہے اپنے بڑوں سے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، حضور کا ادب اور حضور سے منسوب ہر شے کا ادب کرنا ہے، اور ان سے جو بھی بات کوئی ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی جملہ ہو، تو ہم نے اس کا اچھا مطلب لینا ہے، اچھا معنی لینا ہے، اچھا مفہوم لینا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے تاکہ لوگ کبھی بھی ان کی بے ادبی کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ یہ اہل سنت کا ایک اصول ہے کہ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام سے متعلق جو بھی معاملات ہیں، جو بھی واقعات ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات ہیں، تو اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو ایک پازیٹیو اس میں لیں گے، معنی میں ایک مثبت معنی میں لیں گے، تاکہ صحابہ کرام کے ادب کا، ان کی تعظیم کا جو ایک ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، وہ کمزور نہ ہو۔ تو حدیث کرتاس جو ہے، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، یعنی لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، انہوں نے وہ چیز لانے سے انکار کر دیا اور حضور کو لکھنے نہ دیا، اور پھر وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور مولا علی کے لیے خلافت لکھنے والے تھے دراصل، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا۔ تو ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ جو بات کر رہے ہیں وہ ان تک نہیں رہتی بلکہ وہ حضور تک پہنچتی ہے۔ حضور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے حکم فرمایا، سرکار نے جب فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کا سامان لایا جائے، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، اور پھر ان کی بات کو دیکھتے ہوئے اور مانتے ہوئے کہا جائے کہ حضرت فاروق اعظم نے پھر رکوا دیا، تو اس کا معنی یہ نکلا، مطلب یہ نکلا کہ فاروق اعظم غالب ہو گئے اور اللہ کے رسول مغلوب ہو گئے۔ تو پھر تو معنی صاف صاف یہ نکلتا ہے۔ پھر حضور کے بارے میں، حضور کی ذات پاک پر بات آتی ہے، تو اس میں ان جاہلوں کو اتنا نہیں پتا کہ ہم گستاخی رسول کے مرتکب ہو رہے ہیں، حضور کو مغلوب مان رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ اس بات میں اور اس واقعے میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ سرکار مولا علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی وحی نازل تم پر ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جب تم کہہ رہے ہو کہ حضور مولا علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے، تم یہ بات کیسے کر رہے ہو؟ اور پھر اہل بیت میں سے کوئی فرد ہو، حضور کی اہل بیت میں کوئی صحابی ہو جن کا قول لاؤ، ایک قول، کوئی ضعیف سے ضعیف قول بھی لاؤ کہ وہ اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضور حدیث کرتاس کے موقع پر مولا علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ منع کر دیا گیا، کوئی ایک قول بھی نہیں ملے گا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم حضور کی علالت کے ایام کو دیکھتے ہیں اور ان ایام میں آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، جو احادیث پاک آپ نے بیان فرمائی اور جو بھی معاملات ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے صاف صاف پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر حدیث کرتاس کے موقع پر سرکار باقاعدہ کچھ لکھواتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت لکھواتے۔ یہ بات حقیقت ہے، ہمارے پاس تو اس کے دلائل موجود ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ ایک حقیقت ہے، حضرت عباس حضور کے جو چچا ہیں، انہوں نے حضرت علی سے کہا تھا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلیل ہیں، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بنی ہاشم کے وقت وفات کے چہرے پہچانتا ہوں کہ وفات کے وقت ان کے چہرے کیا ہوتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اے علی، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم حضور سے اپنے لیے لکھوا دو، خلافت جو ہے وہ تم لکھوا دو۔ مولا علی نے منع کر دیا۔ یہ لوگ تو ان کے لیے خلافت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عباس چاہتے تھے کہ حضور سے لکھوا لیا جائے، لیکن مولا علی چاہتے تھے کہ نہیں لکھوایا جائے، اور انہوں نے اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ چچا، اگر حضور نے منع کر دیا، خلافت دینے سے منع کر دیا، تو پھر قیامت تک بنی ہاشم میں خلافت نہیں آئے گی، اس لیے میں نہیں لکھواؤں گا۔ مولا علی کا تو یہ ان کا یہ فیصلہ تھا، اور یہ لوگ کیا سے کیا بات کرتے ہیں۔